رانا ثناءاللہ نے بلاول بھٹو سے سوال کیا کہ ہمیں اگر فارم 47 کا کہتے ہو تو صدر کو ووٹ کس فارم کے تھے؟ پاکستان کے سیاسی حمام میں ہر سیاسی جماعت 3 پیس سوٹ کے ساتھ غسل فرما رہی ہے. اس حمام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ننگے ہیں، نا 3 پیس سوٹ پائے نے، کیا بات ہے، نخرے مکدے نہیں. جی سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کی جانب سے دائر کردہ پرویز الہی کی ضمانت منسوخی کی اپیلیں خارج کر دیں. سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے میرے خلاف 29 جھوٹے مقدمات تھے، عدالت عظمیٰ سے انصاف مل گیا، عدل کے تقاضے پورے ہوئے. اچھا، دیکھنا اب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف اپیلیں خارج ہونے کے بعد اس ملک میں اور بھی کچھ خارج ہوتا ہے یا نہیں. بہت سی چیزیں خارج ہونے والی ہیں، میں پریڈکٹ نہیں کر رہا، جی ایک اندازہ، ایک خواہش، ایک خواب. اس ملک سے بہت کچھ خارج ہونے والا ہے اگر اس ملک نے ملک بننا ہے. نہیں حسن صاحب، آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. نیکسٹ خبر، الیکشن کمیشن نے 4 سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن ختم کر دی. دیکھو مریم، سچ تو یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. ہم اتنے ہلکے ہولے اور جاہل لوگ ہیں. جمہوریت، سیاست، رہنما، ان لفظوں کے مطلب ہی نہیں پتا ہمیں. دعا کرو جی، دعا مانگو جی، یہ سارا لفظوں کا مطلب نہیں پتا. اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ فارچون ہنٹرز کے گروہ ہیں. فارچون ہنٹرز کے گروہ، گینگسٹرز، جنہیں ہم سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی. اچھا، یہ پوری کی پوری سیاسی جماعتیں، جتنی الیکشن کمیشن میں 160 سے زیادہ سیاسی جماعتیں، ساری کی ساری بھی اگر رجسٹریشن آپ ختم کر دیں، عوام کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ 78 سال کے بعد یہ ملک کہاں کھڑا ہے؟ ختم. یہ ڈاکٹرز نے نہیں کیا، انجینئرز نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، ٹمگری کسی نے نہیں کیا، یہ نام نہاد سیاسی جماعتوں نے کیا. 78 سال کے بعد ملک کہاں کھڑا ہے؟ بس اللہ اللہ خیر صلاح. تو ان سب کو فارغ کر دو، پھر بھی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے بدتر تو ہو نہیں سکتا. محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے صوبے بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں صبح کی دعا باقاعدگی سے کرانے کی ہدایت جاری کر دی. یار بات سنو، یہ ٹوپی ڈرامے ہیں سارے، اور جاہل ہیں، جاہل ترین لوگ ہیں. ہم نے کون سمجھائے کہ دعا کے لیے 2 چیزیں بہت لازمی ہیں. 2 چیزیں. پہلی لاجک، دوسری میرٹ. دعا کو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہاں قدم قدم پہ دھوکہ. دیکھو، دنیا کا بڑے سے بڑے کو اولیاء ہوں، کو برگزیدہ کوئی ہو، وہ اگر یہ دعا مانگے کہ مجھے بڑھاپا نہ آئے یا موت نہ آئے، بڑھاپا آ جائے ایج کے ساتھ، چلو موت نہ آئے، قبول ہوگا؟ یہ اللہ پاک کے بنیادی قوانین کے، یہ میرٹ کے خلاف. اچھا، یہ لاجک کے خلاف. اب میرٹ کیا ہے؟ ایک بدکار ہے، حرام کھانے والا، کمیشن کھانے والا، کک بیک کھانے والا، رشوت کھانے والا. وہ دعا مانگے گی، واہ ہے. اچھا، ہم ایسے چبل لوگ ہیں، بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں مایوسی کفر ہے. اور بات کو سمجھو، اصل بات کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اچھا، اور اللہ کی رحمت اس کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. کروں میں نافرمانی ہے، نہ جہنم پر نہیں ہے، ہمیں تو نہیں رکھی. جنتیں بھی آباد کرنی ہے تو جہنم بھی تو خالی نہیں رکھنا نا. ہوش کرو، کھاؤ حرام اور دعا مانگو بخشش کی، امید رکھو رحمت کی. یعنی جس سے مانگ رہے ہو اس کے بنیادی ترین اصولوں، ہدایات، احکامات، اس کی تو تم پرواہ نہیں کر رہے. یہ سکھاؤ بچوں کو کہ بیٹا دعا مانگنی ہے تو اس کے لیے ذہن میں رکھنا
کہ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے اور میرٹ یہ ہے. یعنی کئی بار کہاں ہے ایک قبضہ گروپ داڑ بھی انہیں رکھے ہوئے ایتھے انہیں نشان بھی بنایا ہوئے 5 وقت کی وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا بیواؤں کے یتیموں کے وہ زمینوں پہ قبضے کرتا ہوگا اس کی سنی جائے گی. ہمیں بنیادی مفہوم باتوں کا مطلب ہی نہیں پتا. جمہوریت 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 بھاڑ میں گئی ہو ہی نہیں سکتی چونکہ جمہوریت ہوگا اگر جمہور ہوگا اور جمہور اگر جانور ہوگا میری طرح کے دو پائے ہوں گے جن کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوگی. کیا کرتے ہو تم؟ ووٹ ووٹ کیا ووٹ؟ یہاں ووٹ چھینا جاتا ہے خریدا جاتا ہے بٹورا جاتا ہے ختم. لفظوں کے مطلب نہیں پتا بوتھے اٹھا کے کارمائیاں ڈالنے بیٹھ جاتے ہیں. بچوں کے اندر اتر جائے گی یہ بات کہ مار زندگی گندی گزارو بے شک دعائیں مانگتے رہو وہ نہیں قبول ہونی. 78 سال ہو گئے ہیں یہ بات سنو 26 کروڑ کی آبادی ہے تمہاری دعائیں تو ہر کوئی مانگ رہا ہے قبول ہو رہی ہیں. انفرادی اور اجتماعی کیریکٹر کیا ہے ہمارا اٹھ کے آ جاتے ہیں. گیلپ رپورٹ کے مطابق کہ پاکستان میں 77% بچے اب بھی پیدل اسکول جاتے ہیں دیہات میں شرح 78% ہے. وہ دفاع کرو ان بچوں کو ان کے لیڈروں کو دیکھو بے شرموں کو ڈھیٹوں کو کتنے کرو فر سے 20 درجنوں 20 گاڑیوں کے جھرمٹ میں سفر کرتے ہیں اور کن کے رستے روکتے ہیں جن کے ووٹوں کی بھیک لے کے آئے ہوتے ہیں. مانگنے والا مانگتا ہے نوٹ مانگے یا ووٹ مانگے یہ یاد رکھنا یہ مانگتے ہیں جن کی بھیک پہ پلتے ہیں انہی کے رستے روکتے ہیں. اور ان کی ساری گاڑیوں میں پتہ ہے پیٹرول نہیں عوام کا خون اور پسینہ بطور فیول جل رہا ہوتا ہے. یہ ان کے خون پہ چلتے اور پلتے ہیں. تو یار دنیا دیکھیے ان کے حکمران دیکھے ہیں فلانا وہی تو سچی بات ہے اس تو پتہ بھی نہیں تھا کہ جرمنی میں کوئی پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے. آنیسٹلی میں بات خود بتا رہا ہوں آپ کو. آئی واز شاکڈ. 2 بسکٹ رکھے انہیں چاہ دی پیالی دفعہ کرتا خوبصورت گھر تھا لیکن بہت سادہ. پیچھے لان اس کا گھر کے پیچھے والا لان دکھائی دے رہا تھا. اس میں کیا تھا اس لان میں ایک چھوٹا سا پونڈ تھا اس کے اوپر 4 سوانس پھر رہے تھے. وہ بڑھیا نہیں بدخانی بس. ان کو دیکھو اسکینڈینیویا جاؤ تمہیں پتہ لگے گا مسلمان حکمران کیسا ہوتا ہے حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے. اسی لیے وہ ہماری گردنوں پہ پاؤں رکھ کے چونکہ ہمیں لیبل لگا ہوا ہے ہم وہ 2 نمبر شہد ہیں. وہ اصلی کہانی وہ لے گئے ساری. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے علم سائنس ٹیکنالوجی سارا کچھ ان کے پاس ہے. ڈسپلن ان کے پاس ہے دیانت ان کے پاس ہے. باقی اسی نمائشی جائیں. بھارتی وزیر اعظم کاکروچ جنتا پارٹی سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو دبانے کے بعد اب سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کی بھی تیاری کر لی ہے. اچھا ان بے وقوفوں کو یہ اندازہ نہیں کہ اس طرح کے دباؤ سے اور گلے گھونٹنے سے بات بنتی نہیں زیادہ بگڑتی ہے. کتھارسس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گردن بھی دباتا ہے اور آنکھیں بھی نہیں نکالنے دیتے. جس کی گردن دوبارہ ہوگی اس کی آنکھیں باہر آئیں گی. آنے دو. یہ جاہل ہیں یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے الٹے لٹک جائیں. مودی اور مودی جیسے ککھ نہیں ہونا. اس سے کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں. برا بھلا کہنے سے آپ کا کوئی کتھارسس ہو جاتا ہے. ادروائز وہ زہر جو ہے نا وہ نفرت اور غصہ وہ اندر پلتا رہتا ہے. سو یہ جو سوشل میڈیا کو دبانا یا گلا گھونٹنا یا مودی میڈیا کچھ بھی نہیں ہوا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. آئندہ دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ جاہل ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن پہ کمپرومائز کر لو. اگر تم جھاکم آ رہے ہو تو لوگوں کو 4 گالیاں نکالنے دو. تم بھڑاس بھی نہیں نکالنے دیتے. وہ پھر جب نکلتی ہے تو پھر نیپال والا اور سری لنکا والا اور بنگلہ دیش والا منظر پیدا ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں کوئی لاجک نہیں.
حسن صاحب اب آج کا ریپڈ فائر راؤنڈ کر لیتے ہیں. وزیر پیٹرولیم نے ٹی وی شو میں فرمایا کہ جس شعبے سے حکومت باہر نکلی ہے وہاں پہ کنزیومر ہیز آلویز بینیفٹڈ. یہ حکومت اگر پارلیمنٹ سے بھی نکل جائے تو اندازہ لگا عوام کو کتنا فائدہ ہوگا, اور اگر اس ملک سے نکل جائے تو کتنا فائدہ ہوگا. کالم نگار افتخار احمد سندھو نے روز روز بڑھتی پیٹرول کی قیمتوں پر شاکر شجاع آبادی کا شعر لکھا. ایویں مار نہ شاکر قسطاں وچ یکمشت مکات تیڑی جان چھوٹے. دیکھو میں اس کو نثر میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ تل تل مارنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ ٹنٹا مکا دو, مارو یا مر جاؤ. زبردست. یہ شاعر بہت بہت خوبصورت شاعر ہے یہ شاکر شجاع آبادی. آئی لو ہم. اچھا آگے. پیپلز پارٹی نے گزشتہ دنوں لاہور میں عظیم الشان جلسہ منعقد کیا. یہ مجھے تو اس کی کوئی خبر نہیں ہے, آپ ہی دے رہے ہو, لیکن میرا خیال ہے جیسے ان کا روٹی کپڑا مکان اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے, اسی طرح جلسے کی بھی نہیں. مجھے نہیں پتا, کم از کم 58 سال سے روٹی کپڑا مکان, نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے. میں پیپلز پارٹی کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا, بلاول بھٹو کی دھمکی. دیکھو بات سنو, تقریباً ہر سیاسی جماعت, میرے ذہن میں جماعت اسلامی والے لوگ بھی شامل ہیں, موجود ہیں, اس لیے میں نے تقریباً کا لفظ لگایا. تقریباً ہر سیاسی جماعت خود کو ووٹوں کی ڈکیتی یا ٹھگی میں ملوث, ہر سیاسی جماعت ووٹوں کی ڈکیتی یا ٹھگی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کبھی کسی کو کوئی ووٹ نہیں ملا. اب یہ بڑی باریک بات ہے, یہاں ووٹ خریدا جاتا ہے, چھینا جاتا ہے یا بٹورا جاتا ہے. بٹورنے کا کیا طریقہ ہے؟ روٹی کا بڑے پکان چھلی جم فلانا ٹپانا مائک توڑ. اچھا باشی بھی پٹو دی نقل مارتا ہے نا, لیکن بھٹو میں وہ نیچرل تھا, وہ اچھا لگتا تھا, اس پہ ہنسی آتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ ووٹر ہے ہی نہیں. تو مجھ سے وہ مانگ رہا ہے جو میرے پاس ہے ہی نہیں. میرے پاس نہ علم ہے, نہ عقل ہے, نہ تعلیم ہے, نہ تربیت ہے. تم مجھ سے میری رائے مانگ رہے ہو. پھر یہ کسی جمے گا یہ مجھے آئے تھے